بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈینٹس. آج ہم لوگ اپنا لیسن نمبر 12 اسٹڈی کریں گے. ماڈیول نمبر 60 سے آن ورڈ ہم لوگ پڑھیں گے. اچھا, سوسائٹی جو ہوتی ہے نا وہ ہمیں انسان بناتی ہے. ٹھیک ہے, دو طرح کے جو ہے نا وہ کیسز اسٹڈی کیے گئے ہیں, فیرال چلڈرن اور آئسولیٹڈ چلڈرن. فیرال چلڈرن کیا ہوتے ہیں؟ یہ ایسے بچے ہوتے ہیں جن کو بالکل سوسائٹی سے کٹ آف کر کے رکھ دیا جاتا ہے, یعنی کہ ان کو دوسرے انسانوں کے ساتھ کانٹیکٹ نہیں کرنے دیا جاتا. جو سوشلائزیشن ہوتا ہے نا, یعنی کہ سوسائٹی میں دوسروں کے ساتھ ملنا جلنا, وہ نہیں کرنے دیا جاتا تھا. اس میں دو ہمیں اگزامپلس دیکھنے کو ملتی ہیں. ایک بچی تھی, اس کا نام تھا جینی. اس کو 13 سال بالکل آئسولیشن میں رکھا گیا ہے, کسی انسان سے اس کو نہیں ملنے دیا گیا. اور ایک اوگزینا ملایا, یہ بھی ایک بچی تھی جو یوکرین میں نا, اس کو بالکل اس کے آس پاس کبھی کوئی انسان رکھا ہی نہیں گیا, اس کو کتوں نے پالا ہے. تو یہ دو جو ہے نا, پھر ان بچوں کو اسٹڈی کیا گیا تھا کہ ان بچوں میں اور جو سوسائٹی میں مطلب نارمل روٹین میں جو بچے پالے جاتے ہیں ان میں کیا کیا جو ہے نا وہ ڈفرینسز ہوتے ہیں. تو یہ جو فیرال چلڈرن تھے نا, یہ ان کی اسٹڈی سے یہ بات پتہ چلی ہے کہ سوشلائزیشن کی کتنی زیادہ امپورٹنس ہوتی ہے, اور انسانوں کے ساتھ کانٹیکٹ کرنے کی کتنی زیادہ امپورٹنس ہوتی ہے. کیونکہ سوشلائزیشن اور ہیومن کانٹیکٹ سے ہی آپ لوگوں کی لینگویج ڈیولپ ہوتی ہے. ان بچوں کو بولنا بالکل بھی نہیں آتا تھا, ان کے اندر کوئی ایموشنز بھی نہیں ہوتے تھے. کیونکہ جب آپ انسانوں کے اندر رہتے ہیں تو آپ تبھی محسوس کرتے ہیں, وہ آپ لوگوں کو تبھی دیکھتے ہیں, آپ لوگ تجربہ کرتے ہیں نا, دکھ کس چیز کا نام ہے, سکھ کس چیز کا نام ہے. سکلز آپ لوگوں کو دوسرے انسان ہی سکھاتے ہیں, آپ لوگوں کو بولنا بھی انسان سکھاتے ہیں. تو وہ جو فیرال چلڈرن تھے, نہ ہی ان لوگوں کو بولنا آتا تھا, نہ ہی ان میں کسی چیز کے کوئی ایموشنز تھے, نہ ان لوگوں کے اندر کوئی سوشل سکلز تھی. فیرال چلڈرن جو ہے نا, ان میں ڈیولپمنٹل ڈیلیز, یعنی کہ جتنی ڈیولپمنٹ 10 سال کے بچے میں ہوئی ہوتی ہے نا, وہ اتنی زیادہ ڈیولپمنٹ ان کے فار ایگزامپل کہ 20 سال کی عمر میں بھی نا اتنی ڈیولپمنٹ نہیں تھی. یعنی کہ ان میں ڈیولپمنٹ بہت بہت آہستہ آہستہ ہو رہی تھی. اور جو سوشل سکلز ہوتے ہیں, بات کرنے کے انداز, چلنے کے, کھانے کے, پینے کے, یہ سارے جو سکلز ہوتے ہیں وہ بھی ان کے اندر نہیں تھے. فیرال چلڈرن سے ہمیں یہ بات بھی, ہم لوگ اس بات کا بھی پتہ ہم نے چلایا ہے کہ انوائرمنٹ کا بھی بہت زیادہ امپیکٹ ہوتا ہے انسان کے ڈیولپمنٹ کے اندر. ٹھیک ہے, اس کے بعد ماڈیول 61 میں دیکھتے ہیں آئسولیٹڈ چلڈرن کیا ہوتے ہیں. آئسولیٹڈ چلڈرن ہوتے ہیں کہ آپ لوگ ان کو مکمل طور پہ بالکل جو ہے نا اس کو قید کر کے آپ لوگ ان بچوں کو رکھتے ہیں. فیرال چلڈرن بھی تھوڑے ہوتے ہیں, لیکن آئسولیٹڈ جو ہے نا اس میں ایکسٹریم آئسولیشن ہوتی ہے, ایکسٹریم آپ ان کو نا کٹ آف کر کے رکھ دیتے ہیں. اس کی ایگزامپلس ہیں, ایک اینا ایک بچی تھی, اس کو بالکل نہ اندھیرے والے کمرے میں رکھا گیا ہے اس کی زیادہ تر زندگی کے دوران. اور ایک اور ہے آسٹرین فریٹزل فیملی ہے ایک, اس کے وہاں کے پہ کیا تھا کہ ایک باپ تھا, اس نے اپنی بیٹی کو 14 سال اپنی بیسمنٹ میں لاک رکھا تھا, اس کو بالکل اس نے قید رکھا تھا. پاکستان میں ویسے ہمیں ایسے کیسز نہیں دیکھنے کو ملتے جہاں پہ بچوں کو بالکل اس طرح سے جو ہے نا آئسولیشن میں رکھا گیا ہو, لیکن آئسولیٹڈ چلڈرن کی جب اسٹڈی کی گئی ہے اس سے بھی ہمیں پتہ چلا ہے کہ سوشلائزیشن کی بہت زیادہ امپورٹنس ہوتی ہے. اور ہمیں یہ بھی پتہ چلا ہے کہ ایکسٹریم جب آئسولیشن ہوتی ہے نا, اس کی بہت زیادہ برے اثرات ہوتے ہیں انسان کی ڈیولپمنٹ کے اوپر. آئسولیٹڈ چلڈرن میں بھی وہی بات تھی, ڈیولپمنٹل ڈیلیز تھے, آہستہ آہستہ بہت آہستہ انہوں نے گرو کیا تھا. بیسک جو سوشل سکلز ہوتے ہیں وہ بھی ان میں نہیں تھے. آئسولیٹڈ چلڈرن سے بھی ہمیں یہ بات پتہ چلی ہے کہ انوائرمنٹ کے بھی بہت زیادہ فیکٹرز ہوتے ہیں, انوائرمنٹل فیکٹرز جو انسان کی ڈیولپمنٹ کے اوپر بھی اثر انداز ہوتے ہیں. آگے ماڈیول 62 ہے سوشلائزیشن کا رول کیا ہوتا ہے. ابھی تو ہم نے یہ پڑھا نا کہ وہ لوگ بچے جنہوں نے سوشلائزیشن کی نہیں تھی ان کا کیا حال تھا. اب لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ سوشلائزیشن کرتی کیا ہے. سوشلائزیشن کا مطلب ہوتا ہے کلچر کی نارمز کو, کلچر کی ویلیوز کو اور کلچر کے بلیفز کو سیکھنا, یہ ہوتی ہے آپ لوگوں کی سوشلائزیشن. نیچر, اچھا اب اس بات میں ہمیشہ نا ایک بحث رہی ہے کہ نیچر آپ لوگوں کو سکھاتی ہے, یعنی کہ آپ جب پیدا ہوتے ہیں تو آپ لوگوں کے اندر کوئی ایسی چیز پائی جاتی ہے جس کے تھرو آپ لوگ سیکھتے ہیں, یا یہ کچھ سوسائٹی ہوتی ہے جو آپ لوگوں کو سکھاتی ہے. یعنی کہ نرچر کا مطلب ہوتا ہے سوسائٹی کے اندر پرورش کرنا, وہ آپ لوگوں کو سکھاتی ہے. تو یہ بایولوجی اور سوشلائزیشن کے درمیان بہت زیادہ ڈیبیٹ رہی ہے کہ بایولوجی شیپ آؤٹ کرتی ہے انسان کی بیہیویئر کو اور اس کی ڈیولپمنٹ کو, یا سوشلائزیشن ہوتی ہے جو آپ لوگوں کی بیہیویئر کو شیپ کرتی ہے اور ڈیولپ کرتی ہے. ویسے یہاں پہ کامن سینس کی بات ہے, ہم لوگوں نے جو آئسولیٹڈ چلڈرن کا حال پڑھا ہے نا, بایولوجی اگر آپ لوگوں کو سب کچھ سکھاتی ہوتی تو پھر ان آئسولیٹڈ چلڈرن کو کیوں نہیں سکھائی اس نے. سوشلائزیشن ہوتی ہے جو آپ لوگوں کی بیہیویئر کو شیپ آؤٹ کرتی ہے, اور سوشلائزیشن ہی ہوتی ہے جیسے آپ لوگوں کی بایولوجی کی سے یہ ہے ڈیولپمنٹ ہوتی ہے, قدرتی بات ہے وہ تو, لیکن سوشلائزیشن جب ہوتی ہے تو آپ لوگوں کی ڈیولپمنٹ اچھی ہوتی ہے, آپ لوگوں کی ڈیولپمنٹ بہتر انداز میں ہوتی ہے, تیز ہوتی ہے. ٹوینس کی اگر آپ لوگ اسٹڈی کریں نا تو اگر آپ دیکھیں دو طرح کے ٹوینس ہوتے ہیں نا. آئیڈینٹیکل ٹوینس ہوتے ہیں جو 100% بالکل سیم ہوتے ہیں, ان کی شکلیں بھی بالکل سیم ہوتی ہیں, اور ایک ہوتے ہیں فریٹرنل ٹوینس ہوتے ہیں, ان میں جو ہے نا وہ 50% ان کے جینز جو ہے نا وہ سیم ہوتی ہیں, باقی جو ہے نا 50% وہ مختلف ہوتی ہیں.
تو آپ لوگ اگر دیکھیں چاہے آپ لوگوں کے آئیڈینٹیکل ٹوینس ہوں چاہے فریٹرنل ٹوینس ہوں، دونوں طرح کے اگر آپ لوگ ٹوینس کو دیکھیں نا، اگر وہ ایک ہی سوسائٹی میں گرو کر رہے ہیں تو وہ سیم ہوتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہاں کی سوشلائزیشن سیم تھی. تو اس بات سے پتہ چلتا ہے اگر جینز کا کوئی تعلق ہوتا نا تو وہ دونوں جو ٹوینس ہیں ان میں جو ہے نا وہ ڈفرینسز ہوتے اپنے بلیفز کلچر کے حساب سے، جو مطلب جو انہیں جو سکھائی گئی انہوں نے وہی چیز اڈاپٹ کی ہے. اگر ایسا کچھ ہوتا کہ آپ لوگوں کی جینز میں بات ہوتی ہے، فار ایگزامپل آپ لوگ یہ دیکھ لیجیے، بچہ اس دنیا میں آتا ہے، ٹھیک ہے، تو آگے وہ ماں باپ ہی ہوتے ہیں نا جو اس کو اس مذہب کے اوپر لگاتے ہیں جس مذہب کے اوپر وہ خود عمل پیرا ہوتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سوشلائزیشن کے تھرو ہی آپ لوگ اپنے ریلیجن کو اڈاپٹ کرتے ہیں. آپ لوگوں کی جینز کے اندر تو نہیں نا وہ ہوتا کہ میں جینز میں جو ہے نا اس مذہب کو لے کے پیدا ہوا ہوں تو میرا یہ مذہب ہے، ایسا نہیں ہوتا. پاکستان میں سوشلائزیشن بہت زیادہ سگنیفیکنٹ ایک رول پلے کرتی ہے. سوشلائزیشن کے تھرو آپ لوگوں کو پتہ چلتا ہے ہمارا ریلیجن کیا ہے، کیونکہ آپ لوگوں کو سوشلائزیشن کون کر رہے ہیں؟ آپ لوگوں کی فیملی، آپ لوگوں کے دوست، آپ لوگوں کے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز، آپ لوگوں کے میڈیا، مطلب ہر وہ چیز جو آپ کو کچھ نہ کچھ سکھاتی ہے، آپ لوگوں کو بتاتی ہے کہ ہمارا ریلیجن کیا ہے، ہمارے کسٹمز یہ ہیں، ہمارے بلیفس یہ ہیں، وہ ہر چیز آپ لوگوں کی سوشلائزیشن کر رہی ہوتی ہے، آپ لوگوں کی پرورش کر رہی ہوتی ہے. تو جب آپ اس دنیا میں آتے ہیں تو یہ سوشلائزیشن ہی ہوتی ہے جس کے تھرو آپ لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ آپ لوگوں کے ریلیجن کی طرف آپ لوگوں کے کیا ایٹیٹیوڈز ہونے چاہیے، آپ لوگوں کی فیملی کی ویلیوز کیا ہیں. میں فیمیل ہوں تو فیمیل ہونے کے حساب سے میری کیا ذمہ داریاں ہیں، میل ہوں تو میرے کیا رول ہے. یہ سوشلائزیشن آپ لوگوں کو بتاتی ہے. نیچر اور نرچر کے درمیان یہ جو بحث ہے یہ ابھی تک جاری ہے کہ کون سی چیز ہے ان دونوں میں سے جو آپ کے بیہیویئر کو، ڈیولپمنٹ کو جو ہے نا وہ اس پہ زیادہ جو ہے وہ افیکٹ کرتی ہے. سوشلائزیشن ایک ڈائنامک ہوتا ہے، یعنی کہ اس میں مختلف فیکٹرز ہوتے ہیں. یہ نہیں کہہ سکتے کہ سوشلائزیشن ہمیشہ ایک جیسی رہتی ہے. سوشلائزیشن مختلف یعنی کہ چینج بھی ہوتی رہتی ہے، اور یہ ایسا پروسیس ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کی پوری زندگی کے دوران چلتا رہتا ہے. آپ لوگ پوری زندگی کچھ نہ کچھ اپنے ارد گرد سے سیکھتے رہتے ہیں. سوشلائزیشن انٹینشنل ہوتی ہے کبھی کبھار، یعنی کہ آپ خود جان بوجھ کی چیزیں سیکھ رہے ہوتے ہیں. فار ایگزامپل آپ لوگ ایجوکیشن حاصل کرتے ہیں تو یہ آپ لوگوں کی ایک انٹینشنل چیز ہے، آپ لوگوں نے خود جان بوجھ کے ایڈمیشن لیا ہوتا ہے، تو وہاں سے آپ لوگ جو کچھ سیکھتے ہیں وہ آپ لوگوں کی انٹینشنل سوشلائزیشن ہوتی ہے. ان انٹینشنل بھی ہوتی ہے، یعنی کہ آپ لوگ خود جان بوجھ کے سیکھ نہیں رہے ہوتے لیکن پھر بھی آپ لوگوں کے مائنڈ میں، آپ لوگوں کی روٹین میں وہ چیزیں شامل ہو جاتی ہیں. جب بچہ اس دنیا میں آتا ہے تو شروع میں وہ جتنی بھی چیزیں اس کو اس کی فیملی، اس کے پیرنٹس اس کو جو سکھاتے ہیں وہ سب کچھ ان انٹینشنل ہوتے ہیں. وہ جان بوجھ کے نہیں سیکھ رہا ہوتا، بس وہ ارد گرد جو ایکسپیرینس کرتے ہیں اس کو وہ اڈاپٹ کرنا شروع کر دیتا ہے. ٹھیک ہے. سوشلائزیشن کیسی ہوتی ہے؟ مختلف چیزوں سے ہوتی ہے. اس کی مختلف میکانزمز ہوتی ہیں. آپ لوگوں کی فیملی سکھاتی ہے، آپ لوگوں کو پیئرز جو ہوتے ہیں، دوست، وہ سکھاتے ہیں، میڈیا، ایجوکیشن، یہ ساری چیزیں آپ لوگوں کی سوشلائزیشن کر رہے ہوتے ہیں. آگے ہم لوگ ماڈیول 63 میں چلتے ہیں تو سوشلائزیشن دو طرح کی ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے پرائمری سوشلائزیشن اور دوسری ہوتی ہے سیکنڈری سوشلائزیشن. پرائمری سوشلائزیشن کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کی سوشلائزیشن کے جو شروع والے جو ہوتے ہیں نا، انیشیل جو پروسیس، یعنی کہ جہاں سے آپ لوگوں کی سوشلائزیشن سٹارٹ ہو رہی ہوتی ہے، وہ آپ لوگوں کی پرائمری سوشلائزیشن ہوتی ہے. اور یہ تبھی ہوتی ہے جب آپ لوگ بچپن میں ہوتے ہیں، فیملی کے ساتھ جب آپ لوگ اپنا بچپن گزارتے ہیں تو تب آپ لوگوں کی پرائمری سوشلائزیشن ہو رہی ہوتی ہے. سیکنڈری سوشلائزیشن جو ہے نا وہ آپ لوگوں کی بعد والی سٹیجز میں ہوتی ہے، یعنی کہ چائلڈ ہوڈ سے نکل کے ہوتی ہے. اور یہ آپ لوگ فیملی سے نہیں، یعنی کہ فیملی کے علاوہ آپ باہر سے ایجوکیشن انسٹیٹیوشن میں پڑھ رہے ہیں، وہاں سے آپ لوگ باہر کہیں جاب کر رہے ہیں، وہاں سے جو کچھ آپ لوگ سیکھیں گے، آپ لوگ باہر کھیل رہے ہیں دوستوں کے ساتھ، وہاں پہ آپ لوگ جو کچھ سیکھیں گے وہ آپ لوگوں کی سیکنڈری سوشلائزیشن ہوتی ہے. تو پرائمری سوشلائزیشن وہی ہوتی ہے جو آپ لوگوں کو فیملی سکھاتی ہے، اور فیملی کے علاوہ جو بھی سوشلائزیشن آپ لوگوں کو جو سکھاتی ہے نا وہ آپ لوگوں کی سیکنڈری ہوتی ہے. پاکستان میں پرائمری سوشلائزیشن جو ہوتی ہے وہ زیادہ تر انفلوئنس ہوتی ہے فیملی سے، اور آپ لوگوں کی جو ریلیجن کے، آپ لوگوں کے مذہب کے جو روایات اور جو ٹریڈیشنز ہوتے ہیں وہ آپ لوگوں کی پرائمری سوشلائزیشن کرتے ہیں. سیکنڈری سوشلائزیشن تبھی ہوتی ہے جب آپ لوگوں کو جو ہے نا وہ ٹیکنالوجی کے تھرو جو آپ لوگ حاصل کرتے ہیں یا گلوبل میڈیا کے تھرو آپ لوگ حاصل کرتے ہیں، وہ آپ لوگوں کی سیکنڈری جو ہے نا وہ سوشلائزیشن ہوتی ہے. پرائمری اور سیکنڈری سوشلائزیشن کو اسٹڈی کرنا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے، خاص طور پہ اگر آپ لوگ یہ دیکھنا چاہتے ہیں نا کہ کیسے مختلف طریقے، کیسے مختلف راستے آپ لوگوں کے اندر کلچر کی نارمز کو ٹرانسمٹ کرتے ہیں، آپ لوگوں کے اندر کیسے کلچر کی ویلیوز ٹرانسمٹ ہو کے آتی ہیں. اگر آپ لوگ یہ ساری چیزیں انڈرسٹینڈ کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ لوگوں کو سوشلائزیشن کو انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا. سوشلائزیشن بہت زیادہ انفلوئنس کرتی ہے. سوشلائزیشن ہی کے تھرو آپ لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ میں خود کون ہوں، سینس آف سیلف، کہ ہو ایم آئی، کہ میں کون ہوں، میں کیسی ہوں. اس کے مطابق سوشلائزیشن آپ لوگوں کو یہ بھی بتاتی ہے، اور سوشلائزیشن کے تھرو آپ لوگ اپنے بیہیویئرس کو، اپنے ایٹیٹیوڈس کو چینج بھی کرتے رہتے ہیں. فار ایگزامپل سوشلائزیشن یہ ہے کہ آپ لوگ اگر فرینڈس کے ساتھ بیٹھے ہیں، آپ بات کر رہے ہیں، ان کے کچھ بیہیویئر سے آپ لوگوں کو پتہ چلا ہے کہ میرا فلاں بیہیویئر ٹھیک نہیں ہے، تو آپ لوگ اس کو چینج کریں گے.
تو یہ سوشلائزیشن بہت زیادہ اس طریقے سے آپ لوگوں کو انفلوئنس کرتی ہے. سوشلائزیشن کی وجہ سے سوسائٹی میں انیکوالٹیز بھی ہوتی ہیں. کیسے ہوتی ہیں وہ میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں. دیکھیں ڈسکریمنیشن بھی انکریز ہوتی ہے اور تعصب کیسے ہوتا ہے. فار ایگزامپل آپ جس فیملی میں رہ رہے ہیں نا, تو ان فیملی کی جو تعصبانہ سوچ ہوگی نا, کیونکہ آپ ان کے ساتھ ہی سوشلائز کر رہے ہیں, تو وہ بچپن سے تعصبانہ سوچ دیکھ دیکھ کے آپ کی سوچ بھی ویسے ہی ہو جائے گی. ٹھیک ہے, آپ جس سوسائٹی میں رہ رہے ہیں اگر وہاں پہ تفریق کی جاتی ہے ہر چیز میں, انیکوالٹیز ہیں, ٹھیک ہے, انصاف نہیں ہے, انیکوالٹیز ہیں بہت زیادہ, تو کیونکہ سب کچھ آپ لوگ اسی سوسائٹی سے سیکھ رہے ہیں تو آپ لوگ بھی انیکوالٹیز سیکھیں گے, آپ لوگ بھی ڈسکریمنیشن کو فالو کریں گے. تو یہ سوشلائزیشن کے یہ بھی ڈرا بیکس ہوتے ہیں. آگے ماڈیول 64 ہے کہ سوسائٹی ہمارے اندر بھی ایک سوسائٹی ہوتی ہے. یعنی کہ آپ کا جو اپنا جو تصور ہوتا ہے نا, یعنی کہ سیلف, اور آپ لوگوں کے اندر جو ایموشنز ہوتے ہیں وہ سوشل کنٹرول کیسے کرتے ہیں. اچھا, سوشل آپ لوگوں کا اپنا اندر جو چیز چھپی ہوئی ہے نا آپ لوگوں کا, یعنی کہ سیلف, یوں سمجھ لیں کہ ضمیر, آپ لوگوں کا ضمیر اور آپ لوگوں کے جذبات, یہ بہت امپورٹنٹ چیزیں ہوتی ہیں آپ لوگوں کے سوشل کنٹرول کے لیے. یعنی کہ سوسائٹی میں برے کام کرنے سے جو آپ لوگ رک جاتے ہیں نا, ٹھیک ہے, سوشل کنٹرول کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ایسی چیزیں جو سوسائٹی میں سوشل آرڈر کو مینٹین رکھتی ہیں, سوسائٹی میں امن لے کے آتی ہیں, اس کو ہم لوگ کہتے ہیں سوشل کنٹرول. تو آپ لوگوں کا ضمیر اور آپ لوگوں کے ایموشنز آپ لوگوں کو سوشل کنٹرول کرنے میں ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں. پاکستان میں ایک ریپوٹیشن والا جو ایک کنسیپٹ ہے نا کہ میں یہ برا کام کروں گا تو سوسائٹی میں میری ریپوٹیشن خراب ہو جائے گی, یہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے سوشل کنٹرول میں. آپ لوگوں کے جو جذبات ہوتے ہیں نا, کہ شرمندگی محسوس ہونا, شیم فیل کرنا یا خوف ہونا, یہ بھی سارے جو ایموشنز ہوتے ہیں یہ بھی بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں آپ لوگوں کے کنٹرول میکانزم میں. اور یہ آپ لوگوں کو جو ہے نا وہ اس کے تھرو آپ لوگ ری انفورس ہو جاتے ہیں, یعنی کہ امپلیمنٹ کرتے ہیں زیادہ تر انہی چیزوں کو جو آپ لوگوں کے کلچر کی نارمز اور ویلیوز ہوتی ہیں, کیونکہ آپ لوگوں کو خوف ہوتا ہے کہ دوسرا بندہ مجھے غلط سمجھے گا اگر میں نے یہ کام کیا. سوشل کنٹرول جو ہے نا آپ لوگ ان کو اور کیسے انفورس کر سکتے ہیں, فارمل میکانزمس کے تھرو بھی آپ لوگ سوسائٹی میں کنٹرول رکھ سکتے ہیں. جیسے لاز, قانون بنائے جاتے ہیں, لاز اینڈ ریگولیشنز مختلف ایجنسیز ہوتی ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ لوگ اپنا جو ضمیر ہے, اپنے جو ایموشنز ہیں, اس کی اگر آپ لوگ اسٹڈی کریں نا سوشل کنٹرول میں, تو یہ بہت زیادہ ایک امپورٹنٹ ہوتا ہے. اگر آپ لوگ یہ سمجھنا چاہ رہے ہیں کہ کلچرل نارمز کو اور کلچرل ویلیوز کو ہم لوگ کیسے اپنے اندر انٹرنلائز کر لیتے ہیں, یعنی کہ لوگ کیسے ویلیوز کو اپنے اندر راسخ کر لیتے ہیں, کلچرل نارمز کو کیسے راسخ کر لیتے ہیں, وہ ضمیر اور جذبات کی وجہ سے, کیونکہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ یہ نارمز کی اگر ہم لوگوں نے خلاف ورزی کی تو ہمیں نقصان ہوگا. تو سوشل کنٹرول جو ہوتا ہے نا, اس کے علاوہ سوشل کنٹرول جو ہے نا, ایک تو یہ ہوتا ہے کہ انسان کی آزادی کو پروموٹ بھی کرتا ہے کسی حد تک, کہ آپ لوگ اس حد تک آزاد ہیں, یہ آپ لوگوں کی لیمٹس ہیں, آپ لوگوں کو لیمٹ بھی بتا دیتا ہے, آپ لوگوں کو پروموٹ بھی کرتا ہے اور آپ لوگوں کو لیمٹس بھی بتا دیتا ہے. تو سوشل کنٹرول کا یہ فائدہ. تو یہ اوورآل آج کا جو ہمارا چیپٹر تھا یہ ہو گیا ہے کمپلیٹ. آپ لوگوں نے اب اس کو 2-3 دفعہ کر لینا ہے اسٹڈی. LMS پہ اگر اس کی اسسمنٹس ہیں تو آپ لوگوں نے ان کو بھی سالو کر لینا ہے, ساتھ میں دوسرے سبجیکٹس کے بھی لیکچرز لیتے آئیے گا, اور ساتھ ساتھ ہینڈ آؤٹس یا جو PPTs وغیرہ ہیں اس کو آپ لوگ اسٹڈی کرتے آئیے گا. سوشیالوجی ایسا سبجیکٹ ہے کہ آپ لوگوں کو مین اس کا بس کنسیپٹ کلیئر ہو تو آپ لوگوں نے سب کچھ اپنی ورڈنگ میں لکھنا ہوتا ہے, کیونکہ وہ سیدھے کوسچن آپ سے نہیں پوچھتے کہ اس چیز کو ڈیفائن کریں, اس چیز کو ڈیفائن کریں. آپ لوگوں کے کنسیپٹ کے بیس پہ وہ آپ لوگوں کو سینیریو جو ہے نا بنا کے اور پھر وہ آپ لوگوں سے چیزیں پوچھتے ہیں. میرے چینل کو آپ لوگ سبسکرائب اور شیئر آگے ضرور کر دیجیے گا. مجھے ہمیشہ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کی مدد فرمائیں. تھینک یو سو مچ اینڈ اللہ حافظ.